حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، صدق اللہ العظیم۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته ام کلثوم فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہر انسان کو جو بھی زندہ ہے ایک دن اس کو مرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی زندہ ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی کسی کو بھی موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، چھٹکارا کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن جب موت ہو جاتی تو انسان شریعت کو، اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات کو بھول جانا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ سچا مسلمان تو اس وقت بھی یہ یاد رکھتا ہے کہ میں مسلمان، جو انتقال کر گیا وہ بھی مسلمان۔ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو کے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو مرضی کرے وہ کر دیا، جو من میں آئے وہ بول دیا، ایسا نہیں چلے۔ چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں ترتیب سے کئی ساری باتیں سیکھی ہیں۔ تو آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر دینے کا مقصد ہی کیا؟ تاکہ زندے لوگوں پر اس مرنے والے کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ حق کیا؟ ان میں بنیادی طور پر آپ کی یاد دہانی کے واسطے دو چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہی خبر سننے کے فوراً بعد اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اس کی ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ بچوں کو عموماً ہم سکھا دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو عموماً سکھا دیتے ہیں، کسی کے انتقال کی خبر آتی ہے فوراً بٹھا کے ان کو، دیکھو فلاں کا انتقال ہو گیا، چلو ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب نیت کر لیے، ثواب یا اللہ ان کو اس مرحوم کو پہنچا دے۔ جو ہی خبر آئی فوراً آنن فانن، نقد ادھار رکھنے کا نہیں ہے۔ جو ہو سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے تعاون کرنا وہ تو ٹھیک سیکنڈری ہے، سب سے پہلے اتنا تو اسی لمحے ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بھائی کیا ایسا تھا، وہ کیسا تھا، یہ تھا، اب بھی کل بات کریں نا، اس وقت میں دیکھا نا، یہ سب بات کرنے کے بجائے سب سے پہلے اس کی روح جب چلی گئی بول کے معلوم ہو گیا تو اس کے روح کے لیے جو اصل کام کرنے والی چیز ہے، جو کام آنے والا ہے، وہ تحفہ ہمارے پاس سے جانا سب سے آسان چیز۔ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، میں اور آپ ہم جیسے بڑوں کے لیے بھی یہی تعلیم بتا رہا ہوں۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم نے صبح سے تلاوت کی تھی 1 پارہ 2 پارہ، نیت کر لے۔ ہم نے صبح سے کوئی عبادت کی تھی، عبادتوں کی نیت کر لے، یا اللہ جو کچھ بھی میں عبادت کیا ہوں اس کا ثواب یا اللہ اس مرحوم کو بھی پہنچا دے۔ اردو میں، تمل میں، انگریزی میں، کسی میں بھی اللہم اغفر لہ وارحمہ، یا اللہ اس کو تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو اپنا رحم اس پر ظاہر کر دے، رحم فرما اللہ۔ یہ بولنے کتنا چھوٹا سا کام۔ دوسرا کام، اگر ہم جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں تو ضرور جنازے میں چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کے لیے خبر دی جاتی، فلاں انتقال ہو گئے بول کے خبر جو دی جاتی ہے اسی لیے دی جاتی ہے، آپ تک خبر پہنچی ہے کہ آپ دوسروں کو 10 کو بتانا، 20 کو بتانا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں۔ اس کا حق، مرنے والے کا حق جو تمہارے اوپر لازم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جنازے کی نماز میں جا کے شریک ہو گئے، حاضر ہو گئے۔ جیسا گزشتہ آپ نے سنا تھا کہ تعزیت، جس گھر میں انتقال ہو گیا، گھر والوں کی تسلی کے لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما۔ آج وہ لوگ اتنا زیادہ غم میں ہوں گے کہ کھائیں گے نہیں، ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں گے، بلکہ حضور صحابہ کو حکم دیتے ہیں گھر کے لیے جتنے بھی مہمان آئے نا ان سب مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ کون؟ اس محلے کے، پڑوس کے جو صحابہ ہیں نا ان کے پیسوں سے۔ میت کے گھر والوں پر لازم نہیں ہے یہ، وہ خود آلریڈی غم میں ہیں، وہ پہلے سے رنجیدہ ہیں، ان کے ذمے میں یہ لازم نہیں ہوتا۔
اور وہ بھی کس کے لیے؟ جو دور دور سے آ گئے ہیں، میت گھر والوں کے لیے مہمان بن گئے ہیں، ان کے لیے انتظام میت کے گھر والے پہلے سے جو غم میں ہیں، افسردہ ہیں، ان لوگوں کے ذمے میں نہیں ہے یہ کام، آنے والے آ کے تسلی دینا ہے۔ تعزیت صرف 3 دن، میں بتا دیا پہلے بھی، تعزیت صرف 3 دن تسلی کے لیے۔ تسلی کے لیے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، کیسا تسلی دینا چاہتے ہیں؟ صرف 3 دن۔ 3 دن کے بعد اگر اسی وقت آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، کہتے ہیں ان کے گھر میں جا کو تسلی کی، مل کو آنا، ملاقات کرنا، جا کو تسلی دینا، معلوم ہوا 3 دن کے بعد گئے جا، سفر میں تھے 3 دن سے نہیں تھے، انتقال ہو کے 3 دن ہو گئے، ابھی سفر سے واپس آئے، گئے جا، ان کے علاوہ بقیہ کے لیے اجازت نہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بھی بتایا، 3 دن سے زیادہ وہ مرنے والے کا افسوس دل میں رہے گا، لیکن اس کے لیے بول کے شریعت میں ہم کو جو شریعت ہے، شریعت مقدم، شریعت کے اوپر ہمارے جذبات سیکنڈری نیچے۔ حضرت میں بتایا آپ کو، ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو کھونے کا کیا غم ہوگا، 3 دن ختم ہوتے اپنے بچے کے غم میں جو تھی، اب آگے غم منانا، سوگ منانا، شریعت میں اجازت نہیں، زبردستی عطر منگا کے لگاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ شریعت مجھے فرسٹ۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ انتقال کے قریب ہو جاتے، سکرات کے عالم میں ہوتے تو فوراً اطلاع کر دیتے، حضور آ جاتے، کھا کے انتظار کرتے، کبھی کبھی تو 3 گھنٹے، کبھی کبھی 4 گھنٹے، کبھی آدھا دن، وہی سکرات کے عالم میں ہے، ویسے ہوتے حضور کو لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ حضور بولے نہیں، کبھی بھی حضور نہیں بولے۔ ذرا سوچ کو دیکھو میرے اور آپ کے حضور علیہ السلام سے محبت کا کیا عالم، بول کے صحابہ کی محبت سچی محبت بولے تو سیکھنا ہے تو صحابہ حضور سے جو کرتے تھے نا، وہ دیکھ کے سیکھنا۔ صحابہ سوچے، یہ تو ہمیں ذرا کسی کی طبیعت سکرات کے عالم میں ہے، سیریس کنڈیشن ہے، تو فوراً اطلاع دے کے بلا لیتے نا۔ حضور کو کتنے سارے کام، پوری کی پوری حکومت سنبھالتے ہیں، دین کو پھیلانے کا پورا اتنا بڑا بوجھ حضور پر ہے، کتنا بڑا ذمہ ہے۔ ہم بلا کے ایسا ایک گھر میں بھی ایسا بلا کے کھڑا لیے، 5 گھنٹے، آدھا دن، کتنی نہیں تکلیف ہوتی، کتنے سارے کام آگے پیچھے کر کے حضور آتے، حضور کی مصروفیت کتنا بزی ہیں بول کے دیکھتے تھے نا صحابہ۔ تو صحابہ مشورہ کرے، نہیں نکو آپ سے کیا کریں گے، بالکل انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتے ہی خبر دیں گے، فرسٹ یہ ہوتا رہا، انتقال ہوتے ہی خبر دیتے، حضور آتے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد چند دنوں کے بعد صحابہ دیکھیں کہ دیکھو تجہیز، تکفین یہ ہونا، ساتھ میں وہاں رہنا، حضور غسل، تجہیز، تکفین یہ سب ہونا، اس وقت تک بھی ساتھ رہنا، بجائے اس کے ایسا کریں گے نماز جنازہ کا وقت جو طے کر لیتے وہ وقت جا کر حضور کو اطلاع کر دیں گے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت نماز جنازہ ہے، حضور آئیں گے، نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ باقی کئی کو پہلے سے اتنا بیفور بلانے کی بھی ضرورت نہیں، مصروفیات زیادہ ہو گئے ہیں، اور ایک زمانہ گزرا اس پر۔ صحابہ مشورہ کرتے ہیں، یہ سب محبت اصل میں ہم اندھی محبت، کسی ہمارے اپنے مرضی میں جو آیا، جو ہماری مستی چاہے مستی کرنے کا وہ سب ہمیں کرتے، لیکن نام دے لیتے حب رسول بول کے، اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ صحابہ سچے عاشق نبی تھے، عاشق رسول تھے، کیا کریں معلوم، اس کے بعد سوچے کہ نہیں ایسا کریں گے، کہیں کو حضور کو وہاں سے یہاں بلانا، سکان کا میت کا وہ گھر ہے کہ وہاں تک حضور آنا، ہمارے محلے تک حضور آنا، کیا انتقال ہو گیا تو لے کر جنازہ ہمیں حضور کی مسجد چلے جائیں گے، ہمیں خود پہنچ جائیں گے، حضور نماز جنازہ پڑھائیں گے، لے آ کے ہمیں دفنا لیں گے، کیا ضرورت حضور کو ایسے تکلیف دینے کی۔ ایسا بھی ہوتا رہا، مسجد میں خدمت کرنے والے ایک کا انتقال ہو گیا، حضور کو معلوم نہیں، صبح کو بولتے ہیں، صبح میں جب بتائیں خبر کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، کچھ پڑھ کر حضور علیہ السلام مثال ثواب کر دیا کر کے پوچھے، کہیں کو بولے نہیں سن۔ صحابہ بولے یا رسول اللہ، رات کے وقت جب رات ہو گئی تھی، بالکل 11 بجے 12 بجے ایسا سمجھو آپ، بالکل رات کے وقت میں ہوا تھا انتقال، غسل، تجہیز، تکفین سب کر کے نماز جنازہ پڑھا کے دفنا دیے۔ رات میں کیڑے مکوڑے، آج کل کی طرح تو نہیں نا، بالکل جنگل علاقہ ویسا علاقہ، تو وہاں آتے ہوئے آپ کو کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے کوئی زہریلی کوئی چیز کاٹ نہ دے، کوئی تکلیف نہ آپ کو ہو جائے، اس لیے بول کے سوچ کے ہم دفنا دیے۔ یہ ہوتی ہے اصل میں حضور علیہ السلام سے محبت کا مطلب۔ خیر ہم کو تو کسی سے بھی، نہ ماں باپ سے، نہ علماء سے، نہ مشائخ سے، نہ بزرگوں سے، نہ اللہ کے اولیاء سے، کسی سے بھی محبت کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا ہم کو۔ حضور علیہ السلام، اچھا یہ ایک اس ٹاپک کو یہیں پر روک کر ہم آگے بڑھ جائیں گے، اسی میں چلا جاتا ہے پورا۔ دوسرا جو عنوان بہت اہم ہے، جو عموماً ایسے وقت میں جو ہمارے آخرت کے سفر کی طرف ہونے والے مرحلوں میں جو غلطی ہوتی ہے وہ ہے دیدار۔ دیدار کے نام پر گاؤں گلی کے خرافات ہمارے یہاں چلتے ہیں، دیدار کے واسطے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذرا مدینہ منورہ کے آؤٹ ڈور گئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی، آئے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو یہاں لٹایا گیا ہے، تو صدیق اکبر آئے، کھڑے ہوئے، چہرے پر کپڑا ڈال دیا گیا ہے، کپڑے کو ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں پیشانی میں،
کچھ دعائیں کچھ باتیں بولے، ان میں سے ایک دو تین پوائنٹ فقط میں بول دیتا ہوں. ایک تو پہلے بولے کہ ان لا یجمع علیک موتتین، یا رسول اللہ آپ پر دو موت کبھی اللہ جمع نہیں کریں گے. آپ یہ جو یہاں سے انتقال کر کے چلے گئے نا بس ہوتا، جس کے بعد تو ہمیشہ زندہ ہی زندہ، برزخ کے عالم کے اندر شہداء کو بھی ہمیشہ زندہ رہتے بول کے قرآن میں آیا ہے. انبیاء کی جسموں کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کی جسم کو کھائے، تو کبھی بھی زمین نہیں کھا سکتی انبیاء کے جسموں کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ ہمیشہ قبر میں زندہ رہتے، سارے انبیاء زندہ رہتے. خیر، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور کہا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طبت حیا و میتا، یہ آئے کھڑے ہوئے، چہرہ دیکھے، بوسہ دیے اور کپڑے کو اڑا دیے. یہ اس کی بھی ضرورت تھی. صحابہ تابعین مشائخ لکھتے ہیں سارے کے سارے کوہرام مچ گیا تھا قیامت کے جیسا عالم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کون تو بھی حضور انتقال ہو گئے، مر گئے کر کو بولنا پھر خیریت نہیں اس کی بول کے کھڑے ہو گئے بے قابو. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کو گئے نہیں کیا، جا کو اللہ کے احکام لے کر آئے نہیں کیا، جب تک نہیں آنگیچ نہیں کر کو سوچ کو بنی اسرائیل ڈیسائڈ کر کو کتنا زیادہ گمراہ ہو گیا، ویسا ہمیں نہیں ہو جانا، حضور آتے رہیں گے ویٹ کریں گے رہو بول. نہیں ماننے نہیں ہوتا دل میں، ان سب کو بتانا ہے. ان سب کو بتانے کے واسطے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کپڑا ہٹائے، دیکھے، آئے، پورا کا پورا عالم ویسا، کس کو بھی یقین نہیں ہوتا ہمارے حضور ہم نہ چھوڑ کو جا سکتے کیا، جا کر رہیں گے کیا، ماننے سے ایک پرسن بھی ماننے تیار نہیں. کھڑے ہو کر تقریر کیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تقریر کیے، تقریر کر کے جو بولنا تھا بولے. دیکھو من کان یعبد رب محمد کے پروردگار کی، رب کی، خدا کی کون عبادت کرتا تھا کہ فإن اللہ حی لا یموت، وہ تو زندہ ہے، وہ کبھی بھی مرے گا نہیں. جو محمد کو رب کر کو سمجھتے تھے، محمد کی بات یاد رکھ لو، محمد انتقال کر گئے. یہ جو بولنا تھا سارا کا سارا پوائنٹ بول کر ایک آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول، قرآن میں ہے محمد تو ایک پیغمبر تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے لیکن انہوں کے اپنے اپنے وقت میں اللہ ان کو بلا لیا. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تبھی پوچھا گیا جب حضور علیہ السلام باحیا تھے، حضور پر یہ آیتیں نازل ہوئی کیا قرآن میں، یعنی دیکھو ذرا غور کر کے دیکھو، حضور پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں، حضور صحابہ کو تم نہ مجھے سب بھی سنائے ہیں، حضور کے تروچ ہم کو یہ آیتیں بھی معلوم ہوئی ہیں. اس آیت کے اندر ہے افإن مات، محمد اگر انتقال کر گئے تو انقلبتم علی اعقابکم، دین سے پھر واپس کافر مرتد بن جائیں گے کیا. قرآن میں پوچھ لیا گیا، اللہ آیت کے اندر حضور پر اتار کر صاف ڈکلیئر کر دیے کہ ایک دن حضور تم کو چھوڑ کر جائیں گے، لیکن وہاں برزخ کے عالم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، تم سے چھوڑ کر جائیں گے. پھر دیکھنا تمہارا یہ ہے کہ حضور جانے کے بعد بھی صحیح محبت ہے تو حضور کے راستے کو فالو کرتے کہ نہیں. ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ انتقال ہو گیا، حضور گئے، ایسے کام کرے تھے، حضور کپڑے کو ہٹائے چہرے سے، بوسہ دیے پیشانی میں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے، کھڑے ہو کر مغفرت کے واسطے دعائیں کرے، کپڑے ڈال دیے، آگے. دیدار کے نام پر خرافت، اللہ حفاظت کرنا. کسی مرد کا انتقال، نامحرم عورت آ جاتی، بالکل باحیا خاتون، لیکن یہ سمجھ جاتی ہے کہ گھر کی عورتوں کو تسلی دینے کے لیے میں آئی ہوں، ذرا دیدار کر کو اس کے بعد بیٹھ کو تسلی دینا، یہ ناجائز حرام کام ہو گیا، گناہ ہو گیا. جس کو زندہ رہتے وقت جس کو نامحرم کو جیسا دیکھنا حرام اور گناہ ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی نامحرم کے چہرے کو دیکھنا حرام گناہ ہی. بس اتنا نہیں، وہاں کھڑے ہو کر دیکھ کر جاتی عورتیں، بلکہ اللہ حفاظت کرنا، اسی جگہ ڈیرا جما لیتی، وہیں گنبل بنا کے بیٹھی جاتی ہوں میت کے پاس، وہ چارپائی پائی کے پاس وہیں بیٹھ جاتی. میں گزشتہ بھی بولیا تھا میں آپ کو، اس جگہ میں ناپاک عورتیں نہیں رہنا، قرآن مانج بیٹھ کو میت کے پاس انتقال ہو گیا وہاں بیٹھ کو پڑھنا نہیں، بول کے جو ہی روح قبض ہوتی نا، اللہ ہم سب کو سکرات کے عالم کے وہ تکلیفوں میں اللہ ہم کو تخفیف کرے، اللہ آسانیاں پیدا کرے. وہ ہم بول ہی نہیں سکتے الفاظ سے، وہ جو روح قبض ہونے کے سیکنڈ ہے نا، استنجا، چھوٹا بڑا استنجا ہے نا، جسم سے تھوڑا سا نکل جاتا ہے، وہ ڈر، وہ تکلیف کے مارے. تو میت جب تک غسل نہیں دیتے اس وقت تک وہ ناپاک جگہ میں بیٹھ کو قرآن پڑھتے رہنا یہ شریعت کے اندر پسند نہیں. قرآن اللہ کا کلام، پاکیزہ کلام، اسے وہاں بیٹھ کو پڑھنا نہیں، ذرا دور ہٹ کر دوسرے روم میں بیٹھ کو پڑھے جا کر. تو میں بولیا تھا مسئلہ اسی جگہ بیٹھ کو اسی واسطے پڑھنا نہیں. سو خیر میں کیا بولتا ہوں، اس جگہ میں بیٹھ کو گناہ عجیب قسم کے، ہمارے اولیاء نے، قرآن حدیث کے اندر نہیں، اولیاء نے یہ بات بتائی ہے کہ جب روح قبض ہو جائے تو میت کو معلوم ہوتے رہتا ہے کہ میرے گھر والے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، خاندان والے جو میرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہ سب اب کیا کر رہے ہیں.
اس کو معلوم بھی ہوتے رہتا، پتہ چلتے رہتا اسے، بلکہ ہمارے اولیاء بولے، اولیاء کے ملفوظات کے اندر یہ آتا، قرآن حدیث نے، پھر سے بولتا ہوں میں، قرآن حدیث کے اندر نہیں، اولیاء کرام جو اولیاء اللہ ہے نا، ان کے ملفوظات میں یہ آتا کہ اس کو معلوم ہوتے رہتا۔ خیر جو ہو، میں آپ کو بول رہا ہوں شریعت کے اعتبار سے ہرگز یہ گناہ نہیں ہونا۔ شریعت میں یہ حکم لکھا گیا ہے، جس کو میت کو دیکھنا، دیدار کرنا جائز، اسے کو غسل دینا بھی جائز ہے۔ کون دیکھ نہیں سکتے کہ اسے غسل دینا بھی جائز ہے۔ سیدھے وہاں آ کر عورتوں کا بیٹھ جانا، صرف آنے والے مرد اس مرنے والے مرد کو دیدار کرنے، زیارت کرنے کے لیے، جو بلکہ دیدار کرنے کے لیے کر کے آتے، صرف وہاں وہ عورتوں کا بھی دیدار ہو جاتا۔ یہ عورتیں اتنی بے شرم بے حیا، وہ اپنا بھی دیدار کرا رہی ہوتی، یہ بھی مردوں کو دیکھ رہی ہوتی، وہ آنے والے مرد بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے، بیچ میں میت، ساری گناہوں کے لیے اسے برج پل بنانا، ساری معصیتوں کے لیے اسے رکھ کر تکلیف دینا۔ جتنا ہو سکتا ہے جلد از جلد اس کو تجہیز، تکفین، نماز جنازہ کے بعد اسے دفن کر دینے میں میت سے محبت ہے، بلکہ مطلب کتنا لیٹ کرتے کہ اس پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ مطلب صاف واضح الفاظ میں اگر بولنا ہے تو کتنا لیٹ کرتے ہیں کہ وہ اتنا بھی ظلم کرنے کا مطلب۔ خیر ہماری طرف سے ایک غلطی یہ ہوتی ہے، دیدار کا مطلب کیا ہے؟ دیدار میں جب سے آپ کو صحابی کا واقعہ سنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سنایا، دیدار تو ترک ہے، لیکن وہ دیدار میں کرنے کا کام یہ میت کے انتقال کی خبر دیتے ہیں، 1000 کلومیٹر دور فارین کنٹریز کے اندر وہ ہے، کرنا کیا ضروری ہے؟ جو ہی خبر سنے وہ مغفرت کے لیے دعا کرنا یہ ضروری ہے، ثواب پہنچانے کے لیے کوئی وہ عمل کرے وہ ضروری کام، اچھا کام، اس کا پہنچنا دیکھنا ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ضرورت نہیں سو ایک کام کے واسطے ضروری کاموں میں لیٹ۔ ایک صحابی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا ہمارے نبی، ان کے سچے پکے عاشق، مدینہ منورہ، اللہ ہم سب کو جانا نصیب کرے، مدینہ منورہ سے ذرا باہر میں قبا، کتابوں میں جو ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبا کا جو علاقہ ہے ذرا آؤٹ ڈور، ہجرت کرنے کے وقت میں قبا جا کے بعد میں مدینہ کے اندر انٹر کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو مدینہ منورہ سے اپنے جو عاشق جو صحابی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، غالباً حضرت طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ ایسا کچھ نام آتا ہے، وہ صحابی کو دیکھنے کے لیے حضور گئے، سکرات کے عالم میں جا کے دیکھے ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، بہت جلد انتقال ہو جائے گا، جو ہی انتقال ہو جائے مجھے خبر دو، مجھے بلاؤ، بول کو جاتے ہیں، پورے صحابہ جتنے ہیں نا مجمع سب کو بول کو جاتے ہیں، انتقال ہو گئے تو مجھے خبر دو، مجھے انفارم کرو، بول کو حضور آ گئے مدینہ، خبر کریں گے۔ دوسرے دن صبح کو صحابہ کو بولے یا رسول اللہ انتقال کل ہو گیا، ان کا تجہیز، تکفین، نماز جنازہ سب ہو گیا، کی نہیں بولے یا رسول اللہ انہوں مرنے سے پہلے وصیت کر کو گئے، نہیں بولنا بولے، ٹو سائڈ، دو طرف سے بھی عشق، دو طرف سے بھی محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عاشق سے جو محبت کی اس کی وجہ سے بولے کہ اب میں جا رہا ہوں لیکن انتقال ہو گئے تو بہت جلد جان چلی جائے گی، انتقال ہوتے ہی مجھے انفارم کرو، بلاؤ، حضور کی ان سے محبت۔ وہ صحابی مرنے سے پہلے کیا بول کے جاتے ہیں معلوم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، بالکل بولنے کے لیے الفاظ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر حضور کا تھوک ہے نا لعاب، وہ ایک خطرہ بھی ہم کو لگ گیا، ہم 1000 آدمی کو بھی لگا دیے تو جہنم کی ایک آگ، ذرے برابر بھی آگ یا دھواں بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھائیں گے نہیں کیا بول کے، سب کے سب ہم مرنے والے، حضور اگر نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو پکا مغفرت اس کی، لیکن وہ صحابی بول کر جاتے ہیں میں مر گیا تو تجہیز، تکفین، نماز جنازہ سب تمہیں کر ڈالو، حضور کو بولو نہ کو، کیوں؟ ابھی رات ہونے والی ہے، بالکل اب رات ہونے والی ہے، اب میری جان جائے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں اطلاع کریں گے، وہاں سے حضور یہ آئے تو بیچ میں یہودیوں کی بستی ہے، کیا تمہیں ایک سازش کرنے والے وہ قوم، وہ ویسی قوم ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لینے، تکلیف لینے کے لیے کیا تمہیں کریں گے، پروانی میری نماز جنازہ حضور پڑھانا کر کو مجھے حسرت، وہ گولڈن چانس مس ہو جائے گا پروانی، لیکن میری وجہ سے کر کو حضور کو رتی برابر بھی جھٹکانے کی تکلیف نہیں ہوتی، میری نماز جنازہ رات میں پڑھانے کے واسطے آئے گئے، رتی برابر بھی میری وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہرگز مجھے برداشت نہیں، بول کر وصیت کر کے جاتے ہیں، سیکھنے کی چیز، وصیت کر کے جاتے ہیں، ہرگز نہیں بولنا بولتے۔ تو صحابہ، اب جو زندہ صحابہ ہیں نا انہیں بھی دیکھو کیا کریں، کیسا انہوں بولے کہ سچ کر دیے پورے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے اور صحیح بات یہ یہودیوں کی بستی ہے بیچ میں، انہوں کبھی بھی کیا بھی گھڑا کر سکتے، کیا بھی کر سکتے ہیں غلیظ کام۔ حضور علیہ اسلام کا طریقہ ہے نا، شریعت کا طریقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ بول کو گئے جو ہی ان کا انتقال ہو جائے مجھے انفارم کرنا، نیکسٹ جو جملہ تھا دیکھو وہ میں کیا بولے حضور، جو ہی انتقال ہو جائے تجہیز، تکفین میں ہرگز لیٹ نہیں کرنا، جلدی کرنا، جلدی کرنا بولے نا، وہ حضور کا منشا سمجھے،
حضور کا منشا سمجھے آپ ذرا دیکھو، فلاں وہاں رہتا ہے، ابا وہاں رہتے ہیں، بھیا وہاں رہتے ہیں، ماموں کا بیٹا ہونے کا ان کی فارن میں رہتا، خالہ کا بیٹا ہونے وہاں سے آنا ہے، خالہ کے جوئی آنا ہے، ایک دن نہیں 2 دن میت کو رکھ کر ایسا سڑانا، میت کو رکھ کر تکلیف دینا، وہ کیا تکلیف ہوگی تو بھی پرواہ نہیں. ہم نا میت کے بارے میں ذرا برابر بھی درد نہیں. اس کا جو اپنا منزل ہو گیا وہ اب یہ نہیں دنیا نہیں، روح قبض ہوتے ہی اب اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو ٹھکانہ، اس کا جو آرام ہے، اس قبر میں، وہاں اسے دوبارہ جان ڈالنا ہے اس کے جسم کے اندر، وہاں جو اس کا جو شروع ہونا ہے وہ زندگی وہاں شروع ہوتی، قبر کی زندگی. یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں بول کے بیچ میں اٹکا کر جب تک رکھتے وہ عذاب دی جیسا، ظلم کرے جیسا. ہمیں سمجھ جاتے کہ تا لیٹ کر کو ہمیں جنازہ کر کو بولتے کہ تا ہمیں مرے اس آدمی سے محبت دکھاتے ہی کر کو، مطلب یہ ہمارے نہ سمجھی کی علامت ہے. کتنا لیٹ کر دیکھو اتنی محبت ہے، اتنی محبت نہیں ہے. صرف یہ دیدار کے واسطے بول کے ساری چیزوں میں تو شروع میں بولیا نا، میں غیر ضروری چیز کے واسطے بول کے ضروری چیزوں کے اندر ایک دم لاپرواہی کوتاہی ہوتی. اللہ حفاظت کرنا. یہ سب رواج بدعتیں ہیں نا، ایک ایک کر کو سنتیں جو ہی ختم ہوتی ہے، ایک قاعدہ ہے، رول، یہ گولڈن رولز میں سے کیا ہے، جب بھی ایک سنت ختم ہوگی، ختم کریں گے ہمیں، وہ جگہ ضرور بدعت آ کے لے لے گی. خالی جگہ سے ہمیں رحمت کے فرشتے کو نکالے تو دیو جو شیطان ہے نا وہ آپ کو پکڑ کو بیٹھ جائیں گے. ہمیں سنت کو نکالے تو وہ بدعت وہ جگہ آتی چاہتی. کیا کرتے ہیں معلوم آج؟ اس کے واسطے بول کے ایک بدعت شروع کریں. کیسا بھی صبح کو انتقال ہوا تو عشاء کو، نہیں تو صبح صبح کو، ایسا لیٹ کرنا کر کو ارادہ کر لی. اب میت سے ہوتے ہوتے وقت گزرنے بدبو پھیلے گی. اس کے لیے بول کیا آپ کو سنے تو تعجب ہوگا آپ کو، لیکن اگر اب تک معلوم نہیں ہے تو علم کا، دین کا ایک مسئلہ معلوم ہوا بول کے نالج کے واسطے جان لو، اور کم از کم اپنے گھر بار میں، آس پاس علاقوں کے اندر وہاں تو اس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرو. دھڑ دھلانا بول کو ایک رسم بنا لی. دھڑ دھلانا کوئی چیز نہیں ہے. قرآن میں حدیث میں کام بھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو، صحابہ ہو، اولیاء ہو، ہمیں کسی ولی بزرگ عالم کر کو مانتے ہیں کہ سب کے سب کو ایک بار غسل دیا گیا، دو سے بھی غسل نہیں. لیٹ کرنا کر کوئی ان کا غلط ارادہ ہو گیا نا، لیٹج کرنا کر کو، اب لیٹ کرے سکا بھی نہیں، بدبو آ جاتی. اس لیے کیا کرتے سو ایک رسم لوگوں کے ذہنوں میں کیا بولے تو دھڑ دھلانا کر کو ایک نام کر ڈال کو اوپر سے کر کو رکھ ڈالتے، کر کو دوسرا کپڑا ڈال کو رکھ ڈالتے. اب اس کے بعد کتنا لیٹ بھی کرے جاتے. اس کے بعد مین جب جنازہ کو لے کر جانا ہے وہ ٹائم میں غسل کرتے ہے. سو ایک ہی غسل، دو سب نہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. ذرا کر کو سدھرنا، ذرا کر کے بدعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو دھڑ دھلانے کی رسم کرنے کا. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، انہوں لنڈن میں تھے. بیٹے کا انتقال ہو گیا. بالکل کیسا بیٹا، حافظ، عالم، مفتی، بالکل بچپن سے حضرت کی تربیت میں رکھو، زبردست عالم ہو، کم عمر میں خطرناک زبردست ذہن، بڑا انٹیلیجنٹ، ویسا ایک عالم مفتی لاڈیلا بیٹا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. حضرت کو اطلاع ملی، ٹھیک ہے میرے آنے تک تو ٹائم ہوگا، شریعت کا حکم ہے تجہیز تکفین میں جلدی کرنا بول کے. زر چیزہ ہے، میں پہلے بھی بتایا ہوں، میں زر چیزہ ہی شریعت میں اسے جلدی کرو بول کو. کون سا جلدی نہیں کرنا کہ وہاں سب ہمیں جلدی کرتے، جس میں جلدی کرنا وہاں سب ہمیں لیٹ. جماعت کی نماز کا وقت ہو گیا تو جلدی، جنازہ آ گیا تو جلدی، ویسا یہ چیز انتقال ہو گیا تو تجہیز تکفین کے کاموں میں جلدی کرنا ہے. اس لیے ہمیں انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد سے تیاری شروع کر دینا. 2 گھنٹہ زیادہ، وہ بھی کئی کو معلوم، روح جاتے ہی جو گندگی نکلنا ہے نکل جاتی ہے اس کے اندر 2 گھنٹے اس کے اندر نکل جاتی، جو بھی نکل گئی. اب فائنل غسل دیے، کفن، نماز جنازہ، تدفین، ختم. اتنا اس کے اندر کون آ سکتے کہ انہوں آ جانا. جو نہیں آ سکتے ان کے لیے بول کو اسے ڈال کر رکھ کر روک کر ظلم نہیں کرنا. حضرت فون کر کے بول دیے ٹھیک ہے، جب پوسٹ مارٹم ہو کر آ جائے 5 منٹ بھی ویسٹ نہیں کرنا. پوسٹ مارٹم ہو کو آتے ہی گھر کے اندر گھر کو لاتے ہیں، فوراً غسل، کفن، نماز جنازہ، تدفین، ختم. میرے آنے کا انتظار سب کرو. جو کرنا ہے میں یہاں بیٹھ کے مغفرت کی دعا کروں. نماز جنازہ میں میری وجہ سے روکنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ابا نہیں ہے بول کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت کے حکم کو ہمارے آنے سے، ہماری محبت سے بھی اوپر رکھنا ہے. حضرت بولے میں وہاں لنڈن سے آپ کو، میرے ہاتھ میں کیا بھی زندہ کرنے کی طاقت نہیں. میں آپ کو دیدار کر ڈالنے سے انہیں زندہ ہو جانے کا، میں کر ڈالنے سے کیا تو چمتکار ہوگی جیسا، ویسی طاقت قدرت اللہ کا بھی میرے پاس رکھا نہیں. حضرت کی بیوی کا انتقال ہو گیا، کئی سارے بچے حضرت کے. بچوں کو حضرت بول دے فوراً تجہیز تکفین کر کو، جو کام کرنا ہے میں کروں گا، تمہیں نکل کو آؤ، آرام سے آؤ، آ کے غم میں شریک ہو جاؤ، ہماری تسلی دو، ہمارے ساتھ بیٹھو، لیکن تمہارے واسطے گھر کو لیٹ نہیں کیا جائے گا. وہ سچ کرے حضرت. یہ
کوئی یہ ہمت کر کے کرتا ہے تو وہ دیکھ کر دوسرے بھی سیکھنا شروع کریں گے. یہ ایک بدعت شروع کرتا ہے تو اصول میں ایسا کرنا کرتے ہیں. اچھا اور کئی ساری باتیں ہیں, وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے کرتے رہیں گے. جو کچھ بھی سنے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آخرت کے سفر کے اندر ہونے والی ہر قسم کی بدعتوں سے, جو میت کے بھی اوپر بھی ظلم کا اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے, ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو حفاظت کرے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.